بھائی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 12 ربیع الاول کے حوالے سے ہونے والی رحمت للعالمین کانفرنس میں سیدنا علی علیہ السلام کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ ان کے حالات و واقعات کا ڈیٹیل ذکر تاریخ میں نہیں ملتا. علی علیہ السلام نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. سوری، عیسیٰ علیہ السلام. ہاں عیسیٰ علیہ السلام. اچھا ہاں وہ میں نے سنی ہے. اچھا آگے. اس پر ایک دیوبندی مولانا زاہد الراشدی صاحب نے ان پر گرفت کی بلکہ جہالت کا فتویٰ بھی لگا دیا ان کو. اس حوالے سے آپ ہاں جی میں نے وہ سنا ہے جی، رحمت للعالمین کانفرنس میں جو پرائم منسٹر کا خطاب ہے وہ بھی میں نے سنا ہے. اور یہ جو زاہد راشدی صاحب ہیں یہ اس وقت یعنی آپ سمجھ لیں دیوبند کے ٹاپ کے علماء میں سے اور ڈیسنٹ لوگوں میں سے ایک ہے، گجرانوالہ کے. اور یعنی ان سے ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ اس قسم کی سٹیٹمنٹ دیتے، لیکن وہ میں نے ان کی یعنی ویڈیو دیکھی، مجھے بھی دکھ ہوا کہ یعنی وہ بیسیکلی تعریف تو کر رہے تھے پرائم منسٹر کے خطاب کی. خطاب تو بہت اچھا انہوں نے کیا تھا، لیکن ساتھ انہوں نے کہا جی تھوڑی سی ان کی کلیریفیکیشن. ظاہر ہے علماء کی ایک عادت بھی ہوتی ہے نا کہ وہ اپنا بھی معاملہ بیچ میں ضرور رکھتے ہیں کہ تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ تو ایک کلین شیو آدمی ہے، اس نے کدھر جا کے تو اتنی بڑی بات کر دی ہے، ہم بھی نے بھی کچھ عرض کیا ہے، تو وہ اس چکر میں عرض کر دیتے ہیں. پرائم منسٹر نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ نبی علیہ السلام کے تاریخی حالات ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی ڈیٹیل سے ملتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام ہسٹری میں ان کے واقعات اور حالات ڈیٹیل سے نہیں ملتے. تو سر یہ کون سی انہوں نے غلط بات کی ہے؟ اس کے جواب میں وہ زاہد راشدی صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ اپنا علم درست کریں، یہ انہوں نے ورلڈ انسائکلوپیڈیا میں ایسی بات پڑھ لی ہے، وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات و واقعات تو قرآن اور حدیث میں ڈیٹیل سے موجود ہیں. سر اگر ڈیٹیل سے موجود ہیں تو آپ نکالیں. اس سے پہلے تو آپ لوگ ایک ٹکٹ میں دوسرا مزہ بھی کرتے رہے، اب یہ مزہ بھی کرتے ہیں. پوری دنیا کو آپ یہ کہانی کرواتے رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی ہے اور نکاح آدھا دین ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسانیت کے لیے رول ماڈل ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے شادی نہیں کی ہوئی تھی. یہ کہانی کراتے تھے نا. اکثر کرسچنز کو بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور مسلمانوں میں بھی جب سیرت النبی کی بات ہوتی ہے تو یہ علماء ہی آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں دیکھیں جی نبی علیہ السلام کی تو شادیاں تھیں. پھر وہ بلکہ واقعات بنائے ہوئے ہیں کہ جی ایک عیسائی اور مسلمان کی بحث ہوئی کہ تیرا دین بہتر کہ میرا بہتر، تو وہ مسلمان نے اس کو لاجواب کر دیا یہ کہہ کہ تمہارے نبی نے تو شادی نہیں کی تھی، تو شادی تو آدھا دین ہے، آئلی زندگی کے لیے تو ہمارے نبی جو ہے آئیڈیل ہے، تمہارے نبی نے تو شادی کی نہیں. واقعی عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی. اب وہ جب دوبارہ زمین پہ آئیں گے تو اس وقت وہ شادی کریں گے، وہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے. تو اس وقت تو یہ اس ٹکٹ میں یہ مزہ لیا کرتے تھے کہ تو ان کے تو حالات و واقعات اس طرح ڈیٹیل سے نہیں ملتے. قرآن پاک میں تو ان کے معجزات کا ذکر ہے، ان کی معجزانہ پیدائش کا ذکر ہے، حضرت سیدہ مریم کا تھوڑا بہت ذکر ہے. باقی ان کی بایوگرافی تو قرآن پاک میں نہ حدیث میں کہیں موجود ہے. آپ کے بزرگوں نے قصہ کہانیاں لکھی ہیں تو وہ لکھی ہوں گی، قرآن و حدیث میں ڈیٹیل بایوگرافی واقعی نہیں آئی ہے. ظاہر ہے کہ وہ اس طرح صاحب امت پیغمبر بھی نہیں تھے، صرف 12 واری ان کی زندگی میں ان پر ایمان لے کے آیا ہے زندہ اٹھائے جانے سے پہلے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے کہ وہ 6 لاکھ کا لشکر لے کے نکلے ہیں 12 قبائل کا، تو وہ تو ایک ڈیٹیل ان کے ساتھ تو ساری چیزیں. پھر قرآن پاک میں بھی ان کے واقعات کے ہی ایک واقعات ذکر ہوئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جتنی ڈیٹیل سے آیا ہے اتنا تو اور کسی پیغمبر کا نہیں. 125 دفعہ تو صرف نام آیا قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. تو پھر انہوں نے حکومت بھی ان کے ماننے والوں نے اسٹیبلش کی. عیسیٰ علیہ السلام کے تو فالورز نے کوئی حکومت اسٹیبلش نہیں کی، وہ تو کافی عرصے کے بعد رومن امپائر کا جو بادشاہ تھا اس نے عیسائیت قبول کر لی تھی، اس کی وجہ سے عیسائیت دنیا میں پھیلی ہے. ادروائز تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی دنیاوی اعتبار سے اپنی مبارک زندگی کے اندر کوئی اتنی کامیاب زندگی دنیاوی اعتبار سے نہیں تھی، چونکہ اللہ کے نزدیک تو کوانٹٹی اتھینٹسٹی نہیں ہے، کوالٹی ہے ایز کمپیئر ٹو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یا ہمارے نبی علیہ السلام کے، کہ جن کے ساتھ ہزاروں جانسار لوگ شامل تھے، ان کی چیزوں کو سیو کیا. پھر عیسیٰ علیہ السلام تو دین موسوی کے ہی شریعت موسوی کے ہی مجدد کی حیثیت سے آئے تھے. وہ نئی تو کوئی شریعت لے کے نہیں آئے، وہ بنی اسرائیل کی طرف ہی آئے تھے. 10 کمانڈمنٹس وہی انہوں نے سکھائی ہیں. انجیل کے اندر نئی شریعت نہیں تھی بلکہ شریعت موسوی ہی تھی. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ ان کی شریعت جو ہے تورات تھی اور حکمت جو ہے انجیل کے اندر موجود ہے. تو عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ بالکل ٹھیک تھی. اور پھر وہ مدینہ کی ریاست کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے کہ مدینہ کی ریاست کے جو خد و خال ہیں وہ ظاہر ہے یا تو نبی علیہ السلام سے آپ کو ملیں گے یا بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام یا ان کے فالورز میں سے، کیونکہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ حکومتیں قائم کر لی تھیں. حضرت موسیٰ کی زندگی میں تو نہیں ہوئی لیکن ان کے جو خلیفہ اول تھے یوشع ابن نون،
انہوں نے یروشلم کو فتح کر لیا تھا, وہاں پہ حکومت قائم کی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کون سی حکومت قائم کی ہے؟ ان کے تو قتل کے فتوے جاری ہو گئے تھے, ان کو تو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھایا ہے, ان کو بھی زندگی میں یعنی علماء یہود نے ہی نہیں سانس لینے دیا, یروشلم میں ان کے اوپر فتوے لگاتے تھے. لہٰذا جب مدینے کی ریاست کی بات ہوگی تو ظاہر ہے نبی علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالوور یوشع ابن نون یہ لوگ ہی رول ماڈل ہوں گے نا, جنہوں نے پریکٹیکلی وہ حکومتیں قائم کی ہیں. تو اس کانٹیکسٹ میں عمران خان صاحب نے بات بالکل ٹھیک کی تھی. اب علماء اس قسم کی فنی غلطیاں کرتے ہیں, پھر جب ہم ان کے اوپر گرفت کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی علماء کے خلاف بولتا ہے. علماء جب بغیر دلیل کے اس طریقے سے بات کریں گے تو ظاہر ہے وہ پھر پکڑے جائیں گے. آپ کو ضرورت کیا ہے یہ بات کرنے کی؟ جس طرح میں بات کر رہا ہوں آپ اس طرح بھی بات کر سکتے تھے, یعنی پرائم منسٹر کی تقریر کو پازیٹیو بھی لے سکتے تھے کہ انہوں نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی جو کہ واقعی انہوں نے کی تھی. وہ کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ بھی دیتے ہیں نا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ ان کے حالات زندگی ہمیں اس طرح کے نہیں پتا, تب بھی درست ہوتا. قرآن و حدیث میں کہاں پہ ان کے ڈیٹیل حالات زندگی آئے ہیں جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام یا نبی علیہ السلام کے آئے ہیں؟ واقعی نہیں آئے ہیں. پھر مدینے کی ریاست کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ بات کریں گے تو ریاست تو ظاہر ہے پھر قائم تو ان سے انہوں نے تو نہیں کی ہے, ان کو تو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھایا. لہذا یہ زاہد راشدی صاحب جو ہیں بہت ڈیسنٹ آدمی ہیں اور میں ان کی دل سے بڑی قدر کرتا ہوں. یہ ان کی سٹیٹمنٹ چلے انہوں نے دے بھی دی تھی آڈیو ریکارڈنگ میں نا, مطلب واٹس ایپ پیغام تھا یا فون کال تھی, اس سے بڑی بیوقوفی ان علماء نے کی ہے جنہوں نے پکڑ کے یوٹیوب پہ چڑھا دی ہے بغیر کٹنگ کے. سر آج کل نہ چڑھایا کرو, کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ہمارے تو مطلب ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس پھیلے ہوئے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں سے سوال نکال کے لے آتے ہیں نا, لے آئے نا, آپ دیکھ لیں. تو یہ پکڑا جاتا ہے, یہ آپ کام کرنے چھوڑ دیں. زاہد راشدی صاحب بہت ڈیسنٹ آدمی ہیں, اور ان کے وہ بیٹے ہی ہیں نا عمار خان ناصر صاحب, جو غامدی صاحب کے آج کل رائٹ ہینڈ بنے ہوئے ہیں. وہ دیوبندی عالم ہیں لیکن پھر وہ غامدی صاحب کے شاگرد ہو گئے اور پھر تھیندے تھیندے تھیں گے. تو اس میں بھی میں ان کی پازیٹیونیس کہتا ہوں, کیونکہ انہوں نے ان کو اجازت دی تھی کہ آپ غامدی صاحب سے بھی جا کے پڑھیں. انہوں نے ڈگری کرنے کے بعد غامدی صاحب سے تعلیم حاصل کی ان کے بیٹے نے. تو یہ ان کی بہت پازیٹیونیس ہے کہ اتنا ان میں یعنی کھلا ذہن ہے کہ انہوں نے اجازت دی کہ یار, ورنہ علماء تو دوسرے فرقے کے پاس نہیں جانے دیتے ہیں. اور آج تک ان بیچاروں کو اپنے علماء سے یعنی تیکھی باتیں سننی پڑ رہی ہیں کہ تہاڈا پتر تو گمراہ ہو گیا ہے, تہاڈا پتر اے تے کیا بولتے پتہ چلے گا گمراہ کون ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ فیصلے آپ نے نہیں کرنے. آپ وہ پھر یہ کیا ہوتا ہے آج کل جب بھی کوئی غامدی صاحب کے اوپر کوئی بھی اٹیک کرتا ہے نا, زیادہ تر تو دیوبند علماء کر رہے ہوتے ہیں, اور جن جن باتوں کے اوپر غامدی صاحب پہ اٹیک ہوتا ہے نا, تو وہ عمار خان ناصر صاحب نہ فقہ حنفی کی نہ اس سے زیادہ بدتر غلیظ قسم کی عبارتیں وہ نکال کے نا وہ پھر وہ فیس بک کے اوپر چڑھا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں غامدی صاحب کو تو بعد میں دیکھیں گے نا, یہ انہوں نے کیا کہا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ غامدی صاحب کے میں نے بھی رد کیا علمی, انہوں نے کہا تھا کہ مرد عورت مسافہ آپس میں کر سکتے ہیں, تو میں نے اس کے ان کے خلاف یعنی علمی طریقے سے ان کا رد کیا تھا. تو اس کے اوپر پھر علماء کافی جی غامدی نے کوئی نیا دین دے دیا ہے, دیکھو جی مرد و عورت غیر محرم بھی مسافہ کر سکتے ہیں. وہ عمار خان ناصر صاحب دنیاوی طور بھی تعلیم یافتہ ہے, ایم اے انگلش کیا ہوا ہے, وہ کالج میں پروفیسر بھی ہیں. ان کے جو بیٹے مجھ سے 2-4 سال بڑے ہوں گے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جناب فقہ حنفی کی بڑی گندی گندی عبارتیں کہ اگر آپ کو کسی دوسرے کی لونڈی ملنے آئے تو آپ اس کے سینے پہ بھی ہاتھ لگا, بڑے عجیب و غریب قسم کی نا ساری باتیں پکڑ کے انہوں نے فیس بک پہ لگا دی. ان کا جی غامدی صاحب کو تو بعد میں دیکھتے ہیں, پہلے آپ اپنے بزرگوں کا دفاع کریں. ٹھیک ہے, ان کے وہ اپنے مطلب گھر میں نا آگ لگ گئی. انہوں نے اب وہ پھر بڑے وہ نا محتاط ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں زاہد راشدی صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں, اور میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے نا, یہ سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے اگر آپ اپنے بیٹے سے مشورہ کر لیتے ہیں نا عمار خان ناصر صاحب سے, تو وہ آپ کو کبھی اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہ دینے دیتے. اور اب بھی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ ڈیلیٹ کریں, کیونکہ یہ جو 22 کروڑ عوام ہے نا, اس میں سے اکثر جاہل ہے. آپ نے تو صرف کہا نا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کی سٹیٹمنٹ غلط ہے, عوام نے 1 صفر اور لگانا ہے, پھر ایک اور آئے گا اس نے 2 صفرے اور لگانا ہے, یعنی 10 کو 1000, 1000 کو لاکھ بنا دینا ہے, اور الٹیمیٹلی کلیئر ہونا ہے کہ جی پرائم منسٹر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کر دی ہے. سر یہ جو گستاخی والی تلوار لٹکائی ہوئی ہے نا اس امت کے اوپر آپ لوگوں نے, آپ بہت خطرناک کھیل کھیلتے ہیں. آپ سٹیٹمنٹ دے کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کسی بندے کی آپ زندگی اجاڑ دیں گے. پاکستان کے معاشرے میں پرہیز کیا کریں اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینے سے, اور مہربانی کریں یہ جن لوگوں نے بھی چڑھائی ہوئی ہیں ویڈیوز, یہ ویڈیو ڈیلیٹ کریں, اور پرائم منسٹر کو جو ہے وہ جہلا کے شر سے محفوظ رکھیں.
کیونکہ یہ اگر محفوظ ہوں گے کل کو آپ بھی محفوظ ہوں گے، کیونکہ آپ کو بھی پاکستان کی کروڑوں عوام گستاخ رسول سمجھتی ہے، جو بندیوں کو بریلوی گستاخ رسول سمجھتے ہیں نا. تو سر یہ آپ اپنے لیے خود گڑھا نہ کھودیں اور یہ ویڈیو فوراً سے پہلے ڈیلیٹ کریں اور آپ اپنے علم میں اضافہ کریں اور ایک بار جھوم کے کہہ دیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہو گیا؟ جزاکم اللہ خیرہ.